کرسی رکھیں سب. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ کیا ہم کر رہے تھے کل جب بات ختم ہوئی؟ جی خشک کھانسی. اور کون سی دوا تھی زیر بحث؟ سنگزیریا. ٹھیک ہے. یہ اس میں اور نیچے بھی ہے ڈرائی کاف ہو چکی ہے. آپ نے سی پی پہ کھولا ہوا اس کو؟ یہ کہتے ہیں سنگنیریا شروع ہوئی ہو چکی تھی، بتا چکے تھے. ہو چکی جی. ہاں سی پی کی بات ہو رہی تھی، وہ ٹال سلم والی. سی پی کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے اور جو اسٹیریلٹی کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، اور ہر قسم کی گہری بیماریاں کرونک اس میں پائی جاتی ہیں. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں لازماً پائی جانی چاہیے، اگر وہ کام کرے تو اس وقت کرے گی، کہ بنیادی طور پر مزاج محبت کرنے والا، ہمدرد، قربانی کرنے والا ہو. اور وہ مزاج لمبی مشکلوں، مصیبتوں، محنتوں کے نتیجے میں تھک کر جواب دے جائے، ایک قسم کی ڈیز سی کیفیت پیدا ہو جائے. اس کے بعد جن چیزوں سے پیار ہے ان سے بھی پیار والا سلوک کرنے کی ہمت نہیں رہتی. گہری نفسیاتی بیماری ہے. ایسی صورت میں بعض دفعہ بظاہر وہ تکلیفیں جن کا ان سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، اگر مزاج سمجھ کر آپ سیپیا دیں گے تو جسم کی تقریباً ہر تکلیف کو دور کرنے کی اس میں خدا کی فضل سے صلاحیت ہے. اور جب سیپیا کام کرے تو حیرت انگیز فائدہ پہنچاتی ہے. اس لیے اس مزاج کو رکھیں، اور اس میں ڈرائی کاف بھی داخل ہے، ہوپنگ کاف بھی ہے. ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی گہری صلاحیت اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ اگر بغیر کسی وجہ کے جو نمایاں ہو، جو ڈاکٹر محسوس کر سکیں، اسٹیریلٹی ہو، یعنی بانجھ پن، تو سیپیا اس میں بھی مفید ہے. سیپیا میں اونچی طاقت اور چھوٹی طاقت اگر بیک وقت دی جائیں تو کوئی حرج نہیں لمبا عرصہ دینے سے. اگر آپ کی تشخیص درست ہے تو چند مہینے ضرور لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں، کیونکہ اوویرین تبدیلیاں پیدا کرتی ہے آہستہ آہستہ. تو پھر وہاں پاکستان کے زمانے میں مجھے یاد ہے، اب تو ریسنٹ کیس تو کوئی سی پی کا مجھے یاد نہیں، مگر پاکستان میں ایسے کیسز میرے سامنے بھی آئے اور بعض دوسروں نے بھی مجھے بیان کی ویسے، کہ ایسی بانجھ عورتیں جن کا یہ نقشہ ہو 1,00,000 میں ایک دفعہ سی پی دے دی جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے 1,00,000 ریپیٹ کرنے کی بجائے 30 یا 200 میں دی جاتی رہے. ایسی صورت میں بعض خدا کی فضل سے حیرت انگیز اس کے اثرات ظاہر ہوئے. بچہ جو 20 سال سے نہیں ہو رہا تھا وہ گودھری ہو گئی. اور یہی بات ہمارے ایک اور دوست تھے جنہوں نے حضرت مسلم موعظ سے سنی تھی سی پی کی یہ بات، تو وہ انہوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے بھی یہی دیکھا.
مسلموں نے یہ تفصیل تو نہیں بیان کی تھی، اس لیے وہ ہر ایک کو سیپیا دے دیتے تھے، تو مگر بعض جگہ لگ گئی تو یہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ کہ یہ میں نے مسلموں سے سنا ہوا تھا، تو میں نے استعمال کی تو کام آ گئی. تو جب پتہ کیا تو یہ نہیں تھا کہ ہر کیس میں آتی تھی، ایک دو ایسے کیسز تھے جن میں بظاہر نا امیدی تھی اور اس نے بڑا اچھا کام کیا. پھر جب میں نے غور کیا اس پر تو یہ نتیجہ جو میں کل بیان کر چکا ہوں یہ سامنے آیا ہے. اس کی خاص اپنی علامتیں ہیں، وہ نہ ہوں تو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. پہلے تو میں اس سے مایوس ہو گیا تھا بالکل، کیونکہ وہ اس قسم کی جو ہے نا عورتیں جو نہ مرد نہ عورت، وہ دماغ میں ایسا نقشہ بیٹھ گیا تھا کہ جب وہ ویسی وظیفہ ہوتی ہے مجبوراً بچپن سے ایسی پروان چڑھتی ہیں کمزوری کی حالت میں کہ خود بخود ویسا نقشہ بن جاتا ہے، تو ان کو دیتا رہا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بڑا مجھے تعجب ہوا. پھر غالباً کینٹ نے ایک جگہ تفصیل اس کی بیان کی ہے یا کسی اور ڈاکٹر نے، کینٹ نے نہیں کسی اور ڈاکٹر نے کی ہے، انگلش ڈاکٹر تھا کوئی، اس نے تفصیل سے اس میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بات کہ سیپیا کیسے بنتی ہے یہ میں بھول گیا تھا. پھر دوبارہ یہاں جب آیا ہوں یعنی اس کا استعمال دماغ سے اتر گیا تھا. جو نیا لٹریچر دیتے رہتے ہیں ڈاکٹر منصور وغیرہ، مجھے حفیظ منصور بھٹی ہاں اور دوسرے، اس میں پھر میں نے یہی بات معلوم کی، انگریز ڈاکٹر کی لکھی ہوئی. جو پہلا ڈاکٹر تھا وہ یہ نہیں تھا جس سے مجھے سیپیا کا پتہ چلا تھا، لیکن اس نے انڈیپینڈنٹلی میں نے یہی بات لکھی ہے کہ سیپیا کو پہچاننا ہے تو اس کے اصل مزاج کو سمجھو، وہ سخت نہیں ہوا کرتا. اگر سخت مزاج اور خشک مزاج اور جن سے محبت ہونی چاہیے ان سے نہ ہو اور اس پر آپ دے دیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. یہ مزاج بن گیا ہو اگر مصیبتوں کی وجہ سے تو پھر یہ کام کرے گی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو کھانسی میں بھی اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے. اسٹینم کو خشک میں پتہ نہیں کیوں لکھ دیا ہے، اصل میں تو اسٹینم زیادہ تر تو بلغمی کھانسی کی دوا ہے، اور اس میں بلغم میں ہلکی سی مٹھاس بھی پائی جاتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں جی ہوتی ہے نا. آپ کو تجربہ نہیں، بھائی عارفہ نے بتایا تھا. اچھا دیکھ لیے، جب خطرناک بات کہنی تو بھائی عارفہ، اچھی بات بتانی تو بیگم صاحب یہ ہو رہا ہے دنیا میں. Sternum is especially suited to persons who have long been growing feeble. ایسے مریض جو آہستہ آہستہ گھلتے چلے جائیں. یہ اسٹینم پتہ ہے کیا چیز ہے؟ ہاں کلی. ہاں یہ کس نے بتایا تھا؟ آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہے. ہمارے یہاں چونکہ کلی کے برتن استعمال ہوتے ہیں کثرت سے، اس لیے اسٹینم کے مریض بھی ملنے چاہیے. میں نے تو اسٹینم کو پیٹ کے کیڑوں میں بھی بڑا مفید دیکھا ہے. پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں کتابوں میں ہے. اچھا مجھے ٹھیک ہے. اسٹینم کو بھی دیکھا ہے اور اس کو بھی کیا نہیں سائنا تو ہے ہی، اور سیولیلا. اور پیٹ کے کیڑوں کی نشانی یا کھانسی یا ناک کی کھجلی، کھانسی نہیں، جو بھی پیٹ کے کیڑوں کی اریٹیشن باہر منتقل ہو، وہ اگر ناک یا ارد گرد پائی جائے تو یہ پکی علامت ہے کہ وہ پیٹ کے کیڑے ہیں. اور سیولیلا میں بھی اسی وجہ سے میں نے استعمال کیا تھا. غالباً کتابوں میں سیولیلا کے لیے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب علامتیں اس کی ملیں، ناک کے ارد گرد کھجلی اور چھینکیں دونوں اکٹھی، تو یہ دوا اس پہ کام آئی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اور پیٹ کے کیڑے بھی صاف ہو گئے. یعنی دی ہے نیزل علامتوں میں، اور پیٹ کے کیڑوں کو نکال دیتی ہے یہ باہر. خاص طور پر چمونوں کی دشمن ہے سیبڈیلا. اور اسٹینم کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ گھلا دیتی ہے، یہ پگھل جاتے ہیں کیڑے. اگر یہ اسٹینم ویسے تو بلغمی کھانسی کے لیے ہے، لیکن اس میں بعض دفعہ کرونک ڈرائی کاف ہو جاتی ہے.
جو ہیک کرتی ہے اور ہٹتی نہیں. ایسی صورت میں اگر پسٹیلا دی جائے تو اس کی بلغمیت ریسٹور کر دے گی، اور بجائے اس کے کہ کرونک خشک چلے، ایک دفعہ بلغمی کھانسی ہو جائے گی، پھر اس کو نسبتاً قابو کرنا آسان ہے. لیکن میرے نزدیک تو اگر اسٹینم کا کیس ہے تو اسٹینم ہی سے ٹھیک کرنا چاہیے. کیا ضرورت ہے ایک دوائی سے دوسری طرف دھکیلو پھر دوسری سے واپس لے کے آؤ. اگر اسٹینم ہی کا کیس ہے تو اسٹینم سے ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ کوئی اور دوا ہے پھر اس کی. اب کٹار میں آپ نے سسٹس رکھی ہوئی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے آج صبح ان سے جب پوچھا کہ کھانسی کی دوائیں جو دوبارہ دیکھیں وہ رہ تو نہیں گئی، تو اس سے میں نے نوٹ کیا کہ سسٹس نہیں تھی. چنانچہ وشارت صاحب کہتے ہیں کہ سسٹس کا کھانسی کے تعلق میں ذکر ہی کوئی نہیں ملتا، اور ہمیں چیک کیا واقعی نہیں ملا تھا. اور یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نوٹ کرانے والی ہیں کہ اگر محض کھانسی کے نام پر آپ دوائیں ڈھونڈیں گے تو بسا اوقات ایک بڑی اہم دوا جو کھانسی میں کام آنے والی ہے وہ آپ کو نظر سے رہ جائے گی، کیونکہ ان کتابوں میں وہ اس طرح دی نہیں ہوئی، لیکن تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے. سسٹمز کا جو مزاج ہے وہ کھانسی پیدا کرنے والا مزاج ہے، اور اس کے اندر یہ خاصیت، یہ منفی طاقت موجود ہے، اس لیے کھانسی بھی پیدا کرتی ہے. مگر اس کے جو دوسرا مزاج ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اینٹی سورک ہے اور کافی گہری ہے، اور کلکیریا کارب کے مشابہ ہے اپنے اینٹی سورک ہونے میں. سورا آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ چوری اجاز صاحب کی بیگم صاحبہ آپ نہیں بولی بڑی دیر سے. سورا جلدی جو کوڑی، ہاں سورائسس، جلدی امراض سب سورا کہلاتی ہیں، اور جتنی سورک دوائیں ہیں ان کا میوکس میمبرین سے ضرور تعلق ہوتا ہے اور گلینڈ سے بھی ہوتا ہے. اگر جلدی امراض دبیں اور میوکس میمبرین میں چلی جائیں، یعنی جھلیوں میں جو اندرونی جھلیاں ہیں، یا گلینڈز میں بیٹھیں، تو اینٹی سورک دوائیں اس میں کام آ سکتی ہیں، ان کو واپس کھینچ کر جلد میں لانے کے لیے اور پھر جلد میں ٹھیک کرنے کے لیے. اور ایسی بیماریاں جب گلے میں یا انتڑیوں میں بیٹھتی ہیں تو ضدی ہو جاتی ہیں. سسٹس میں جو ایک اینٹی سورک دوا ہے، عموماً گلینڈز پھولے ہوئے ملتے ہیں، جسم ٹھنڈا اور گردن کے اوپر گلینڈز پھولے ہوئے، انفلیم ہوئے، کولڈ السرز، کرالنگ کی سینسیشن اس میں نمایاں ہوتی ہے. گردن کے جو گلینڈز ہیں دونوں طرف، ان کا پھولنا سکیوٹا کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دونوں طرف اکٹھے ہوں. بعض دفعہ ایک طرف ہوتے ہیں اور سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دوسری طرف. اور سکیوٹا سسٹس اس میں چوٹی کی اثر کرنے والی دوا ہے. گلے میں بھی اور منہ میں بھی ناسور پیدا کر دیتی ہے. اس لیے کلکیریا کارب سے مشابہ مریض لیکن جسمانی ساخت میں کلکیریا کارب سے نہیں ملتا، اور ہڈیوں کی بیماریاں اس میں نہیں ہوتی. محض عضلاتی بیماریاں، جھلیوں والی بیماریاں اور گلینڈز کی، یہ سسٹس ہے اور اس سے مائلڈ ہے ذرا. اور خنزیریں جس کو کہتے ہیں نا، ہناجیر دونوں طرف، یہ بھی اس میں نکلاتی ہیں دونوں طرف. اس لیے گہرے ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ وہ اکثر سلی مادے سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض دفعہ کینسرس مادے سے بھی ہو جاتی ہیں، مگر یہ اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. جب اس کا نزلہ ہو تو اس میں علامہ ایک تو ٹھنڈی جگہ کا ٹھنڈ کا احساس بہت، اور لیکن جب ناک سے جمع ہوا مادہ نکالا جائے
تو اس کے نیچے پھر گرم اسپاٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے. کالی بائکرم میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن کالی بائکرم میں دکھن ضروری ہے، صرف گرمی کا احساس نہیں. وہ دکھتا ہوا اسپاٹ ہے، جہاں بہت زور سے دباؤ ڈالیں تو پھر اس کی دکھن دور ہوگی. جب آپ دباؤ دور کریں گے تو اس کی دکھن پھر شروع ہو جائے گی. سسٹس میں جلن کا احساس ہے، آرسنک میں بھی ہے، اور بھی کسی دوا میں ہے جی. اسپاٹ گلے ناک کے اندر گرمی کا، سسٹس کو میں نے کرونک نزلاتی تکلیفوں میں مفید پایا ہے. اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو سردیاں بیمار رہے اور اس قسم کا نزلہ ہو، اس کے اندر کوکس بھی کام کرتی ہے اور سسٹس بھی کام کرتی ہے. لیکن خاص اس کی علامت یہ ہے کہ گرمیوں میں تکلیف نہیں ہوتی، سردیوں کا زمانہ ہر وقت ناک کی تکلیف میں گزرتا ہے. اس میں بتایا نا کرالنگ کی سینسیشن ہوتی ہے سسٹس میں. ایرپشنز بھی ہوتی ہیں اس میں. یہ جو برننگ کا احساس ہے ناک کے اندر، یہ اور کن دواؤں میں پایا جاتا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو آرسنک کے علاوہ؟ اور فرق کیا ہے؟ آرسنک میں تو جب آپ ریموو پلگ کریں یا نہ کریں برننگ جاری رہے گی. اینٹیمونیم کروڈ میں اور سسٹس میں اور ایسکولس میں، یہ 3 دوائیں ایسی ہیں جن میں جب پلگ ریموو کیا جائے تو پھر برننگ کا احساس ہوتا ہے. اور کالی بائکرم ایسی دوا ہے جس میں برننگ کے احساس سے زیادہ دکھن پیدا ہوتی ہے. پھر وہ ننگا اسپاٹ جو ہے وہ دکھن محسوس کرتا ہے. ہو گیا ٹھیک. اور کالی کھانسی کی دواؤں میں ایلیم سیپا بھی ہے، ہمیں بیان نہیں کیا اس کا ابھی تک. جی اس کا ذکر نہیں ہوا. اچھا. اور کونیم ہو چکی ہے، ایپیکاک بھی ہو چکی ہے. اب ایلیم سیپا کا ذکر چاہیے. ایلیم سیپا کی پہچان کیا ہے؟ ایسا نزلہ جو آنکھ سے بلینڈ ہو اور گلے کے اندر اس میں تیز مادہ پایا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو یوسٹیکین ٹیوب ہے اس کے ذریعے کان کی طرف منتقل ہونے کا رجحان اس میں پایا جاتا ہے. اور کھانسی لازمی طبی نتیجہ نکلے گا کہ گلے میں جو مادہ پیدا ہوتا ہے وہ تیز اور کاٹنے والا ہے. تو نزلاتی تکلیفیں جو کان کی طرف بھی چڑھیں اور گلے میں بھی رونس پیدا کریں وہ ایلیم سیپا کا نشان ہے. اس میں اور علامتیں کیا ہیں؟ کھانسی اور گلے کی خرابی تو ہو گئی، اس کے علاوہ یا نزلاتی خرابیاں ہیں، اس کے علاوہ خاص نشان کیا ہے اس کی؟ وہ تو یوفریزیا کی علامت ہے. اس میں یہ ہے کہ جسم میں دکھن ہلکی دکھن ہوتی ہے، مگر پیٹ میں خاص طور پر نیول کے حصے میں جہاں ناف ہے وہاں دکھن زیادہ ہوتی ہے. کوکس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ اس میں گردے کا نزلہ بھی ہوتا ہے بڑا سخت، کہ نہیں بتایا؟
کاکس ایک ایسی چیز ہے جس میں دور کے حصوں کی پھڑکن اور نیول نہیں اس کا رینل کولڈ اس کی خاص علامت ہے. اور لیسدار مادہ دھاگے دار. کیوں جی بھول گئے آپ لوگ؟ یاد ہے نا؟ تو جب میں نے رینل کے سلسلے میں دھاگے دار بتایا تھا تبھی تم نے وہ کیا تھا. پھر یاد کیوں نہیں رہا؟ مجھے تمہارا رد عمل بھی یاد ہے, تمہیں اصل بات بھول گئی ہے. نزلہ گردے کا نزلہ جس سے پھر وہ روٹی آگے مواد پیدا ہوتے ہیں جس سے بڑی سخت طبیعت میں کنیکٹ پیدا ہوتی ہے. ہوپنگ کاف میں ایلیم سیپا بہت اچھی دوا ہے. اور ہوپنگ کاف میں اگر انتڑیوں میں تکلیف ہو, اور یہ کمبینیشن اس کا انتڑیوں اور کالی کھانسی کا, یہ ایلیم سیپا میں خاص طور پر پایا جاتا. سمجھ نہیں آتی کیوں, مگر ہے صحیح. اس لیے ہوا کے اخراج بدبودار ہوں گے, اور جب یہ دوا فائدہ دے گی تو ہوا ریلیز کرتی ہے, پھر اس سے انتڑیوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور کھانسی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور کیا رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ اس پہ نہیں, دوسرے اس پہ فرسٹ پہ پہلے یہ جسے بیان کر چکا ہوں سسٹرس. اچھا یہ ہاتھ سے لکھا ہو؟ اچھا اچھا, یہ کب لکھا آپ نے؟ یہ بھی صبح صبح جی. وہ جو ہم ڈسکس کیا تھا وہی چیزیں اس میں وہ تو میں بیان کر دیجیے. سیکوٹا وہی لکھا ہوا ہے, فوکس وہی بیان کر چکا ہوں. ہائیڈریسٹس ہے یہ, ٹھیک ہے. ہائیڈریسٹس بھی کھانسی میں مفید ہے. ہائیڈریسٹس کی نمایاں علامت کیا ہے, اور دراصل یہ جسم کے کس حصے سے خصوصی تعلق رکھتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ یہ تو ہومیوپیتھ کو ازبر ہونا چاہیے. ہائیڈریسٹس ان دواؤں میں سے ہے جس میں زیادہ سوچے بغیر فوراً دماغ میں اس کا نقشہ آنا چاہیے. کیوں جناب اب سارے گم ہو گئے ہیں بالکل. ہائیڈریسٹس جگر کی چوٹی کی دوا ہے, جگر کے کینسر میں مفید ہے. اس کے نتیجے میں بائل پیدا ہوتا ہے کڑوا, اور منہ کو بھی اٹھ چڑھتا ہے. وہ ڈوڈنل السرز کی چوٹی کی دوا ہے. اور اس کا جو نزلاتی مادہ ہے وہ کاکس کی طرح لیسدار ہے. اور جس طرح وہ مرک کارس میں یا مرک سال میں منہ سے وہ نکلتے ہیں پانی لیسدار مادے, اس طرح ہائیڈریسٹس میں بھی نکلتے ہیں. اس کا نزلہ کاٹنے والا سمارٹنگ ہوتا ہے. بس اگر جگر کی علامتیں معلوم ہوں اس میں پائی جائیں, اور بیشتر اس کے کہ السریشن بن چکی ہو جگر میں, اگر ہائیڈریسٹس دے دیا جائے تو خدا کے فضل سے کینسر میں بھی کیوریٹو ثابت ہوتا ہے. جی کیا؟ اگر یہ ڈیوڈنل السر ہو تو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں, کیوں نہیں. کاکس کی ایک علامت میں بھول گیا تھا جو صبح ان کو لکھوائی تھی, وہ ان کے اب نوٹ میں نظر پڑا تو اس میں لکھی ہوئی موجود ہے.
کاکس کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر چیز بعض دفعہ دل کی طرف دباؤ ڈالتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایسے چاروں طرف سے کوئی چیز دل پر دباؤ ڈال رہی ہے. وہ صرف ڈایافرام کا نیچے سے اوپر دباؤ نہیں بلکہ اوپر چاروں طرف سے دل کو کوئی چیز گھونٹ رہی ہو. یہ کاکس کا خاص احساس ہے. ہائیڈریسس میں تو جو میں نے بتا دیا وہی چیزیں اور کوئی مزید بات نہیں لکھی ہوئی. نکسوامیکا کھانسی کی بڑی اہم دواؤں میں سے ہے. اس کا تعلق کھانسی کے دوران اینٹیمونیم کروڈ کی طرح زیادہ تر معدے سے ہوتا ہے. بہت سے نزلاتی مریض یا دموی مریض ایسے ہوں گے جہاں جب تک معدہ نہ بگڑے نزلاتی اور دمے کا حملہ نہیں ہوتا، اور معدے کا بگڑنا ان کی بیماری کی ایک نشانی ہے. نکسوامیکا میں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بھوک لگتی ہے اور مریض بچہ اگر ہو وہ پاگلوں کی طرح کھاتا جاتا ہے اور اس کی روزمرہ کی عادت سے ہٹی ہوئی بات ہوتی ہے. ایسا مریض اگر دمے کا ہے یا اور اس قسم کی بیماریاں اندرونی ہیں تو اس کے لیے الارم سگنل ہے کہ اس کو کچھ ہونے لگا. نکسوامیکا فوراً دیں. نکسوامیکا ویسے بھوک پیدا کرتا ہے مگر مصنوعی طور پر بڑی ہوئی بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی کام آتا ہے. اس لیے نقص بھی دیں اور دوسری مزاجی علامت جو اس کی ملے وہ بھی دے دینی چاہیے. جب بریک ڈاؤن ہو جائے اس کا ایسے مریض کا تو پھر اینٹی کونوم کروڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. عام طور پر زبان بھی کوٹ ہو جائے گی اور نزلاتی تکلیفیں، دموی تکلیفیں، کھانسی وغیرہ، اور ان دونوں میں متلی پائی جاتی ہے. اس لیے نقص ہو یا اینٹیمونیم کروڈ، ان کی نزلاتی تکلیفوں کا معدے سے تعلق اور متلی کے ساتھ ہونا، اور اینٹیمونیم کروڈ میں پیاس بجھ جاتی ہے، نقص میں جاری رہتی ہے. سمجھیں؟ نقص کی خاص علامت جو ہے کہ ٹھنڈا بہت ہوتا ہے مریض. اس کو معمولی سی سرد ہوا، جو کپڑا ہلنے سے بستر پر اگر وہ سردیاں لحاف لیا ہوا ہے یا چادر اوڑھی ہے گرمیوں میں، اس کے ہلنے سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے وہ بھی تکلیف دیتی ہے. تو اس لیے نکسوامیکا کی سردی بڑی نمایاں ہے. اس وقت بالکل ٹھنڈا بے جان مریض سا ہو جاتا ہے. ہیپاسلف میں اس سے ایک ملتی جلتی علامت آپ نے پڑھی ہوگی، یاد ہے؟ کیا؟ ہاں، اس کا عضو اگر کوئی باہر نکل جائے تو ہیپاسلف کے مریض کو تکلیف بڑھ جائے گی. نکسوامیکا کے مریض کو ٹھنڈی ہوا یا کپڑے کی جو حرکت ہے اس سے بھی جو ہوا پیدا ہوتی ہے بری لگتی ہے اور مرض پر برا اثر ڈالتی ہے، اور مریض سخت ٹھنڈا. نکسوامیکا کے مریض کے اندر حرارت غریزی گر جاتی ہے بہت، اس کو بلڈ کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اگر نکسوامیکا کی مدد سولانیم سے کی جائے تو نکسوامیکا سے بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس لیے ایسی صورت میں میرا تجربہ یہ ہے کہ سولانیم اونچی طاقت میں دے کر پھر نقص دیں تو بڑی جلدی مریض گرم ہوگا. اور نکسوامیکا کا مریض بھی اور سولانیم والا مریض بھی، دونوں کا رجحان پھر نقص سلفر کی طرف لوٹنے کا ہوتا ہے. اور یہ کمبینیشن یاد رکھنا چاہیے. بعض دفعہ اکیلا نکسوامیکا کام نہیں کرتا، اکیلا سولانیم کام نہیں کرتا. یہ دونوں کیونکہ گرمی پیدا کرتے ہیں، اس لیے وہ گرمی ضروری نہیں کہ سلفر کی علامتوں میں ڈھلے، لازم نہیں ہے. جسم گرم ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، کافی وہی کافی ہے.
اگر سلفر کی علامتیں ظاہر ہو جائیں اور مرض ٹھیک نہ ہو تو یہ مطلب ہے کہ سلفر کی دبی ہوئی علامتیں تھیں جو پہلے پہچانی نہیں جا رہی تھیں، اب سلفر کے ذریعے مریض کو ٹھیک کریں، اور جب وہ واپس ظاہری علامتیں کچھ نکالے تو ان علامتوں کا نقص سے علاج کریں. اور نقص اور سلفر کا یہ جوڑ ہے کہ سلفر کی گہری اچھی تبدیلیوں کو نقص کبھی کینسل نہیں کرتا، یہ ان کا اینٹیڈوٹ نہیں ہے. جلد پر آنے والی تکلیف دہ علامتوں کا اینٹیڈوٹ ہے. تو سلفر کے استعمال کے وقت جلد سے جھاڑو دے کر جلد پر پھینکی ہوئی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نقص کا بہت اچھی دوا ہے. اور کھانسی میں بتا چکا ہوں وہ نزلاتی علامتوں سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. کھانسی جو معدے سے تعلق رکھنے والی ہو اس میں نقص ضرور کام آئے گا، سوائے اس کے کہ وہ اینٹیمونیم کروڈ کی نمایاں علامتیں ہوں. کلیمیٹس ایک دوا ہے، اس کا بھی کہیں آپ کو کھانسی میں ذکر نہیں ملے گا. جتنے مرضی مٹیریل میڈیکا اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اگر کلیمیٹس کی بعض مرکزی علامتیں پائی جائیں تو اس کے مریض کو کھانسی پہ کلیمیٹس کی لازماً ضرورت پڑتی ہے، اور کلیمیٹس کے بجائے وہ شفا نہیں پا سکتا. اس کی دو خاص علامتیں ہیں کہ پیشاب پر اثر انداز ہوتی ہے، مردانہ اعضاء پر اثر انداز ہو کر ایک مستقل درد اور دکھن پیدا کر دیتی ہے. کلیمیٹس جو ہلکی ہوتی ہے، زیادہ تیز نہیں، لیکن احساس رہتا ہے، اور اس کے ساتھ پیشاب بار بار آنا اور پیشاب کرنے کے باوجود ایک احساس کے ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے یہ احساس جو ہے یہ دو طرح سے پایا جاتا ہے. ایک پروسٹیٹ گلینڈز میں عموماً یہ احساس ہوتا ہے اور واقعتاً تھوڑا سا پیشاب آ جاتا ہے، باقی پروسٹیٹ گلینڈز کے پریشر کی وجہ سے مثانے ہی میں رکا رہتا ہے. اس لیے مثانے میں پہلے ہی پیشاب موجود ہے، جلد جلد بھرتا ہے اور جلد جلد حاجت پیدا ہوتی ہے. اور اس کی علامت یہ ہے، خاص پہچان یہ ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے پیشاب کی حاجت میں پیشاب میں طاقت نہیں ہوتی نکلنے کی، اس لیے صرف ڈربل کرے گا، اور دن بدن اس کا جو احساس کمزوری کا احساس ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اس سے انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کا پیشاب جس کو پروسٹیٹ کی وجہ سے پیشاب میں کمزوری ہو، کچھ دیر بھی کھڑا رہے گا تو اس میں سخت تعفن پیدا ہو جائے گا. یہ علامت ہے کہ جسم کے اندر بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس لیے اینٹی بایوٹک ایسی ہومیوپیتھک اینٹی بایوٹک دوائیں جو اس میں تعفن نہ پیدا ہونے دیں وہ استعمال ہونی چاہیے. لیکن کلیمیٹس کا پروسٹیٹ گلینڈ سے تعلق نہیں ہے. کلیمیٹس کا تعلق کوئی اندرونی بے چینی ہے جو کینتھرس سے ملتی جلتی مگر اس سے بہت زیادہ سبڈیوڈ ہے. کینتھرس میں تیز جلن اور قطرہ قطرہ دہکتا ہوا پیشاب، بعض کہتے ہیں جیسے پگھلا ہوا سکہ نکلا ہے، اتنی شدید جلن ہوتی ہے. مگر کلیمیٹس میں یہ نہیں ہے. کلیمیٹس میں عموماً ایک برننگ اور احساس اندر اور فارغ ہو کر جو سکون ملتا ہے وہ نہیں آتا. پیشاب کر لیا ہے لیکن فارغ ہو کر سکون نہیں ملے گا. اور جب یہ بڑھ جائے علامت تو پھر بار بار تھوڑا تھوڑا بالکل تھوڑا تھوڑا پیشاب، اور اس کے باوجود وہ احساس کے کچھ رہتا ہے، حالانکہ وہ تھوڑا تھوڑا نکل کے رہ سکتا ہی نہیں اندر، مگر وہ گرمی جلن کا احساس جیسے کچھ بھوک بیماری کی بھوک ہو نا، کھائیں اور بھوک مٹتی نہیں، یہ علامت ہے کلیمیٹس کی. اور ایسے مریض کی کھانسی جس کو یہ تکلیف ہو اس میں کلیمیٹس چوٹی کی دوا ہے.
اور تعجب نہیں کہ اس مریض کی نیند ہمیشہ بے چین رہتی ہے، خواہ رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے۔ اگر نسبتاً عمر چھوٹی ہو تو کلیمیٹس کے مریض سو جاتا ہے 5-5 6-6 گھنٹے مسلسل، کیونکہ دراصل پیشاب بہت زیادہ نہیں ہوتا اور وہ دباؤ جو اٹھاتا ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اس اندرونی بیماری کو بار بار اٹھ کر ریلیف کرنے کی کوشش نہیں کرتا، مگر نیند ہمیشہ ڈسٹرب رہے گی اور اٹھنے کے بعد مزہ نہیں آتا۔ اس لیے اگر نیند ڈسٹربڈ ہو اور پیشاب کی علامتیں پائی جائیں تو اس میں کلیمیٹس کو ضرور استعمال کریں، بہت اہم اور بہت مفید دوا ہے، اور ایسے مریضوں کی کھانسی کے لیے بھی ایک چوٹی کی دوا ہے۔ بوریکس کے متعلق آپ کو پتا ہے نا، اس کی علامتیں ساری یاد ہیں؟ کیا کیا ہیں؟ منہ کے چھالوں کی ڈاکٹر، کیا؟ منہ کے چھالوں کی، ٹھیک ہے، اور لیکوریا ہاں، جو ایسا لیکوریا جو برن کرتا ہے اور بہت کثرت سے کھلا پانی بہتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ مریضیں بیچاری وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی اس کے حملے سے۔ اور منہ کی علامت یہ ہے کہ منہ میں برننگ بھی ہوتی ہے، چھالے اور السریشن کی ٹینڈنسی، سمجھ گئے؟ اور بوریکس کالی کھانسی بھی پیدا کرتا ہے، اور کالی کھانسی والی اسپیزماٹک کھانسیاں بوریکس میں پیدا ہوتی ہیں۔ زبان پہ چھال، السر، منہ میں السر، بریک ڈاؤن، گرمی کا احساس، یہ بوریکس کی علامتیں ہیں۔ لیکن ایک اور بوریکس کی جو علامت ہے وہ ایک خاص بات، ایسی مریض آئیں جن کو بوریکس کا لیکوریا ہو، ان کے بانجھ پن میں بوریکس چوٹی کی دوا ہے۔ اس کی کھانسی میں وائلنس پائی جاتی ہے، بڑی شدید وحشیانہ کھانسی اٹھتی ہے اور ہیک بھی کرتی ہے۔ ہیکنگ کاف ہے جو چھاتی کے اندر سے کھونک کھونک کر کے اٹھتی ہے، بہت ہی ڈرانے والی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو ہیکنگ کاف کہتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا دوائی دیتے ہیں آپ؟ اینٹی بایوٹک؟ ہاں، وہ جو فارمولے ہیں نرم کہتے ہیں، بس ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں کہ ادھر کھائے ہوئے کھانسی آرام سے غائب اللہ، یا ان کو کارٹیزون دے دیتے ہوں گے آپ لوگ؟ عام طور پہ کوڈین یا فالکوڈین اس قسم کی چیزیں جو سپریس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یوزلی اینٹی بایوٹک ضرورت نہیں پڑتی عام طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ سسٹس کی کھانسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ سسٹس کا جو مادہ ہے چپکنے والا، کوکس میں بھی یہ پایا جاتا ہے، یہ چھاتی کے نیچے اثر انداز ہو جاتا ہے بیس پر، اور وہاں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف ایک دوا پھر کام نہیں آتی، اس میں کالی کارب ہے، گہرے السرز والی دوائیں ہیں، سسٹس ہے، سیکیوٹا ہے، کوکس ہے، مختلف علامتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیش نظر یہ دوائیں وہاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ بوریکس مجھے یاد نہیں کبھی استعمال کیوں، لیکن کالی کارب اس میں نے مفید دیکھی ہے، اور چھاتی کی کرونک تکلیفوں میں اور پرانی کھانسیوں میں کالی کارب کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کھانسی ہو گئی، اب زبان، ہاں اچھا جی، یہ بھی ہو چکا ہے نا پورا، یہ اٹھا لیں آپ۔ اگیریکس مسکیریس، اس کا زبان سے کیا تعلق ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ بتا چکا ہوں میں کئی دفعہ۔ اگیریکس اس کو کہتے ہیں، مسکیریس تو اس کے ساتھ اس کا ٹائٹل لگا ہو سکتا ہے نا، حفیظ منصور بھٹی، اس کا ان کی بھٹی ہے مسکیریس، اصل چیز اگیریکس ہی ہے۔
دانتوں کے نشان ہوتے ہیں. نہیں نہیں زبان باہر نکالیں. ٹریمولس کانپتی ہے. اس کی بیس پر کچھ تکلیف کا احساس یا فالجی احساس ہوتا ہے. تو اگریکس میں زبان کانپتی ہے اور کمزوری کا احساس اور پوری بات نکال نہیں سکتا بچہ. یہ بیماری اس کی کوئی عارضی نہیں بلکہ ایک مستقل بنیادی کمزوری ہے جو اعصابی کمزوری سے تعلق رکھتی ہے. ایسا بچہ دیر میں سیکھتا ہے بات کرنا، کیونکہ جیسے ایک آدمی تھکا ہوا ہو چلنے کی ایفرٹ ہی نہیں کرتا، اس بچے کے اندر بولنے کا شوق ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اندرونی کمزوری اس کو مانے رکھتی ہے. اس لیے لیٹ لرننگ ٹو ٹاک میں جہاں آپ نیٹمور کا ذکر پڑھتے ہیں وہ بہت گہری کانسٹیٹیوشنل بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا زبان سے بھی منہ سے بھی تعلق ہے، بولنے سے بھی اور ٹانگوں کی کمزوری سے بھی تعلق ہے. لیکن اس میں براٹا کار بھی مفید ہوتی ہے اگر اس کی خاص علامتیں ہوں. یہ اعصابی کمزوری، اعصابی ایگزاسشن کی وجہ سے اگریکس میں یہ بات پائی جاتی ہے. ڈس آرڈرلی اسپیچ، ٹویچنگز، جرکس. اس لیے ایسے مریض میں اگر پرانے تھتلانے کی عادت ہو، اگر اگریکس کی علامتیں ہوں تو وہ مفید ہو سکتی ہے. اس میں میرے تجربے میں تو کبھی نہیں آئی، مگر مجھے پڑھ کے یعنی یاد اب جو پڑھاتے وقت یاد آ کر خیال آیا کہ بعض مریض ایسے دیکھے تھے میں نے جن میں اعصابی کمزوری اگریکس والی تھی. ان کو ہم سٹیمونیم وغیرہ جو مشہور دعائیں ہیں ٹکسالی کی وہ دیتے رہے، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو ایکونائٹ اونچے کا بھی میں نے تجربہ کیا سی ایم کا، اور ایک دو کیسز میں تو واقعتاً بہت نمایاں اثر کیا اس نے، مگر اکثر ناکام رہا ہے. وہ تو ایک تک بازی تھی دیکھنے کے لیے کہ کوئی دبا ہوا پرانا خوف اگر ذمہ دار ہے تو شاید اس کو ایکونائٹ نکال دے. لیکن اعصابی کمزوری اگر اس میں پائی جائے جو اگریکس والی ہے تو اس میں اس کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. السرز بھی اس میں پائے جاتے ہیں جو پھیل جاتے ہیں. چھوٹا سا السر ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور کچھ گڑا سا بنا دیتا ہے مگر پکتا نہیں. خاص سفید چمٹی ہوئی لیسلی پیپ جو وہاں جمی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر آپ اس کو اکھیڑ نہیں سکتے، اور اندر اندر وہ گہرا ہوتا جاتا ہے زخم جب تک پوری طرح ٹھیک نہ ہو. زبان کے کناروں پر عموماً یہ زخم ملتے ہیں. نرسنگ سور ماؤتھ کی علامتیں بھی اس میں ملتی ہیں. وائٹ بلسٹرز، چھوٹے چھوٹے چھالے جیسے نرسنگ کے وقت منہ میں پیدا ہوتے ہیں ویسے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایلیومن میں بھی زبان کی بہت بیماریاں نظر آتی ہیں. السریشن، گریسی، ڈرٹی، اسپنجی. ایلیومن کی علامت میں صرف زبان میں نہیں بلکہ جو مسوڑے ہیں ان کے اندر بھی اسپنجی ہونے کا احساس، جیسے وہ دبنے والے نرم سے ہو گئے ہیں، دب کے پھر ابھر جاتے ہیں. زبان میں اسپیزمز بھی ہو جاتا ہے اگریکس میں، یہ میں کہنا بھول گیا تھا. لیکن اس میں ایلیومن میں
स्पेज्म तो नहीं है, मगर ऐसी इलामत जो मैं ढूंढ रहा हूँ जो इसको अलग कर दे बाकियों से। जुबान आमतौर पर खुश्क होती है, जबकि अक्सर जुबान के छालों वाले मुंह जो हैं वो किसी न किसी मादे लेस वगैरह से भरे होते हैं। एल्यूमिन में खुश्की के बावजूद जुबान की तकलीफें पाई जाती हैं। ये एक ऐसा फ़र्क है जो कुछ इसको दूसरों से अलग कर दे, वरना इसकी पहचान छालों को देखकर, मुंह की हालत को देखकर ऐसी नहीं हो सकती कि आप पता कर लें। स्पंजीनेस का एहसास एक ऐसा है जो एक मरीज बयान करे तो आपको एल्यूमिन याद आना चाहिए। बैप्टीशिया की जुबान भी मुकम्मल ब्रेकडाउन का एक निशान है। बैप्टीशिया में कभी भी मुझे सिर्फ जुबान की इलामतें दिखाई नहीं दी जब तक सारे मुंह का हाल बुरा ना हो चुका हो। इसलिए गले में भी पीप, पस बननी शुरू हो जाए, मुंह भी ब्रेकडाउन कर जाए, जबड़ा और मसूड़े, ये सब कुछ। लेकिन ख़ास इसकी इलामत ये है कि इसमें ताफुन भी है और ये खून का जहरीला होना अमूमन साथ मिलता है। इसलिए बुखार की इलामतें और ऐसे गहरी बुखार की इलामतें जो अमूमन ले डूबते हैं लोगों को, इस किस्म की जब इलामतें हों कि जिस्म में खून में ताफुन पैदा हो रहा है और गला और मुंह और सारा नाक के किनारों तक इसका असर हो और जितनी तकलीफ है उसके मुकाबले पर दर्द कुछ भी नहीं होती, जब ये इलामत हो तो बैप्टीशिया तीर बहदफ काम करता है और फौरी तौर पर ताफुनात को ख़त्म करता है। तंग जुबान के इसके मुख्तलिफ रंग की फर जैसी ऊपर बन जाती है, उसमें वाइट भी है, येलोइश भी है और बीच के मुख्तलिफ रंग, नस्वारी, ये वो। इसलिए रंगों पर जाने की जरूरत ही कोई नहीं। जो मैंने नक्शा खींचा है यही असल पहचान है बैप्टीशिया की। जो एगेरिकस की मैंने इलामतें बयान की हैं, ये अमूमन शुरू ही से, बचपन ही से मरीज का हिस्सा होती हैं। अगर ऐसा ना हो और बुढ़ापे में आकर वही इलामतें जुबान में दिखाई दें जो एगेरिकस के मरीज की बचपन और जवानी में होती हैं, तो उसका इलाज बराटा कार्ब है। ये मुस्तकिल नर्वस ब्रेकडाउन की इलामत नहीं है, बल्कि बुढ़ापे के नतीजे में आसावी कमजोरियों से जो उज़लाती हमले होते हैं, किसी एक जगह फालिज, किसी एक जगह कमजोरी और ट्रेम्बलिंग और वीकनेस का एहसास, उसमें बराटा कार्ब दवा है। इसलिए अक्सर होम्योपैथिक की मुस्तनद कुतुब बराटा कार्ब को कहती हैं ये बच्चों की दवा है या बूढ़ों की दवा है। बच्चों की दवा तो इन मानों में है कि बच्चे जिनकी ग्रोथ स्टिंटेड हो और स्टंट हो चुकी हो, वो बच्चे अमूमन बराटा कार्ब से फ़ायदा पाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनमें जिस्मानी तौर पर भी कुछ बौनेपन की इलामतें हों और दिमागी तौर पर भी, ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हों तो बराटा कार्ब चोटी की दवा है। लेकिन लाजिम नहीं है कि दिमागी तौर पर भी मौजूद हों, क्योंकि मैंने बराटा कार्ब को कसरत से वो फाइलजों में इस्तेमाल किया है, सल्फर के साथ ऑल्टरनेटली, बाज़ वरास्टॉक्स के साथ ऑल्टरनेटली, और क्रॉनिक फालिज जो इसके पोलियो वगैरह के नतीजे में पैदा हो जाते हैं, उनमें भी बराटा कार्ब बेहतरीन असर दिखाती है, जबकि दिमाग बिल्कुल रोशन था। तो अक्सर आपको बराटा मटीरियल मेडिका के तासुरात को इल्हामी तौर पर कबूल नहीं करना चाहिए कि गोया उसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती,
مختلف ڈاکٹر جب بیان کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا لکھا پیش کر دیا ہے، اپنے تجربے میں آیا نہیں، اور جو پڑھا لکھا ہونا شروع ہو جائے وہ پھر کوٹ در کوٹ در کوٹ سینہ بسینہ چلتی جاتی ہیں، وہ باتیں محاورے بن جاتے ہیں اور بیچ میں سے بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بیٹا کارب کا مریض اگر دماغی کمزوری ہو اور پیدائشی بونا پن اس میں پایا جائے، وہ بیٹا کارب سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن بیٹا کارب کے لیے اس علامت کا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بوڑھوں میں بھی دماغی خرابیاں وہ پیدا نہیں ہوتی جو بیٹا کارب کی سے منسوخ کی جاتی ہیں کہ بونا پن، تو بچپن میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں، وہ عضلاتی کمزوریاں جن کے اندر سے فالجی کمزوریاں ظاہر ہو رہی ہیں، ان کے لیے بیٹا کارب چوٹی کی دوا ہے، اور بعض بیماریوں کے بد اثرات کے بعد بھی اگر فالجی کمزوریاں رہ جائیں تو ان میں مفید ہے۔ زبان کا بھی یہی حال ہے، بوڑھوں کی زبان یاد رکھیں، ان میں اگر عام حالات کے خلاف، پرانی عادات کے خلاف زبان کانپنے لگے اور بلرنگ شروع ہو جائے تو ان کو بیٹا کارب ضرور دیں۔ اور اگر بیٹا کارب والے مریض جس کو بیٹا کارب کی ضرورت پیش آئی ہے اس میں سردی پائی جاتی ہو تو اس کا بہترین کمبینیشن، اس کا مددگار سورائنم ہے۔ سورائنم کی اونچی طاقتیں کبھی کبھی دی جائیں اور بیٹا کارب روزمرہ کے طور پر دی جائے، یہ بہترین کمبینیشن ہے۔ اور اگر گرمی پائی جاتی ہو تو پھر سلفر بیٹا کارب کا ایک طبی ساتھی بن جاتا ہے۔ بیلاڈونا میں بھی زبان کی یہ کمزوریاں بتائی گئی ہیں، مگر یہ عموماً بخاروں اور دوسری انفیکشنز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ بیلاڈونا مستقل کانسٹیٹیوشنل دوا نہیں ہے۔ اگر کوئی انفیکشن وغیرہ پیدا ہو جائیں اور پھر بیلاڈونا والی علامتیں زبان میں ایک سوزش کی چمک آ جاتی ہے، یہ بیلاڈونا کا خاص حصہ ہے، اور دباؤ ہے بہت خون کا اس طرف، تو پھر زبان میں بھی اگر فالجی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں تو بیلاڈونا کی اونچی طاقت اس میں مفید ہو سکتی ہے۔ مگر دراصل بیلاڈونا کا زبان پر جو اثر ہے یہ میرے تجربے میں براہ راست منہ والے بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتا، دماغ کے دباؤ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر خون کا پریشر دماغ پر بڑھ جائے، جو بعض دفعہ اپوپلیکسی یا اسٹروک میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اگر زبان پر اثر ہو تو یہ ایک وارننگ ہے کہ بلڈ پریشر اگر وہ بازوؤں سے لیا جائے تو شاید نہ بھی ہائی ہو، مجھے پتہ نہیں، مگر چہرے کی طرف کا بلڈ پریشر بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیلاڈونا زبان کی خاطر نہیں بلکہ مریض کی جان بچانے کی خاطر اور بڑے حادثے سے بچانے کے لیے فوری طور پر دے دینی چاہیے۔ یہ اعصابی علامتوں کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی یہ تکلیف، یہ دماغی پریشر اور خون کے دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ برائنیا کی کیا علامتیں ہیں آپ کے پاس؟ بینزوئک ایسڈ کی ہے کہ زبان سے تعلق ہے اس میں کچھ؟ جی پڑھایا نہیں ہوا آپ کو؟ مجھے بھی یاد ہے، میں دیکھ لوں اگر اجازت ہو تو۔ بینزوئک ایسڈ تو بنیادی طور پر گاؤٹھی مزاج کی دوا ہے جس میں یورک ایسڈ ڈائتھیسس پایا جاتا ہے، یعنی پیشاب میں یوریا بڑھ جاتا ہے، اور جب پیشاب کچھ دیر کھڑا ہو تو رنگ بھی مختلف بدلتا ہے اور اس میں بدبو بھی بڑی نمایاں ہو جاتی ہے، اور اکثر بگ ٹو جس کو کہتے ہیں
وہ انگوٹھا پاؤں کا اور اس کے ساتھ کا حصہ، وہ بڑا سا نمایاں پھولا ہوا جو پاؤں کا حصہ ہے، اس میں اس کا حملہ نمایاں ہوتا ہے بینزوئک ایسڈ کا۔ اور کون سی دوا ہے جو وہاں حملہ کرتی ہے خاص طور پر؟ کولچیکم۔ بالکل ٹھیک ہے، بس کولچیکم اور بینزوئک ایسڈ اس اپنے اختیاری عضو کو، جس کو یہ ہمیشہ خاص طور پر اختیار کرتے ہیں، بالکل معروف کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ درد، شدت کا درد پیدا کرتے ہیں، نتیجتاً انفلیمڈ ہوتے ہیں، وہاں جو اسکن ہے، جلد، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بینزوئک ایسڈ اور کولچیکم دونوں ہی اگر پیشاب جاری کریں، جو ان میں سے کرے، تو پھر خدا تعالیٰ کی فضل سے وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس کے اندر یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہاں سے جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوگی، اور اگر اسٹارمی ویدر ہو تو پھر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ یہ زور دکھاتی ہے۔ زبان کے ساتھ اس کا یہ تعلق میں نے پڑھا ہے ابھی کہ زبان سوج جاتی ہے اچانک اور متورم ہو جاتی ہے، اور زبان میں گاؤٹھی درد پیدا ہوتی ہے۔ بس زبان کی وہ تکلیف جو گاؤٹ کے انتقال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس میں آپ کو اس کو بینزوئک ایسڈ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی نا؟ بوریکس میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو۔ حضور پھر پاؤں کا انگوٹھا ٹھیک ہو جائے گا؟ جلدی زبان ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ میں نے جو بارہا استعمال کیا ہے بینزوئک ایسڈ اور کولچیکم دونوں کو، جب پیشاب جاری ہو جائے تو بالکل سویلنگ ختم اور نارمل انگوٹھا، آپ جتنا مرضی چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو بگ ٹو کے گاؤٹ کا رجحان ہو، اکثر یہ رات کو سوتے میں حملہ کرتا ہے، دن کو چلتے پھرتے نہیں کرتا، اور سوتے میں سخت قسم کی بدتمیز درد سے آنکھ کھلتی ہے، جو ڈسکرائب ہونی مشکل ہے، مگر یہ کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، آنکھ بالکل کھل جائے گی اگر وہ غلطی سے اس کو چھیڑ بیٹھے آدمی اور دبائے، ہاتھ لگائے، تو وہ جگہ زخمی ہو جائے گی اور پھر وہاں مستقل رجحان ہو جائے گا گاؤٹ کے آ کے بیٹھ جانے کا۔ اگر بالکل اگنور کیا جائے اور بے شک نیند آئے یا نہ آئے، کپڑا لگتا ہے تو کپڑا اتار دیا جائے وہاں سے، اور پھر ہومیوپیتھک دوا استعمال کی جائے، تو وہ چیز چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے ابا جان کو بھی یہ تکلیف تھی، اس لیے میں نے قریب سے دیکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ ہر قسم کے معالجین کو موقع دیتے رہتے تھے، جو مرضی زور لگا لے، اس لیے وہ مستقل بیٹھ گئی تھی، رجحان ہی بن گیا تھا۔ بعض سال میں 2 مہینے تک وہ وہاں وہ بوٹ بھی نہیں پہن سکتے تھے، اس لیے وہ خاص بوٹ جو پھاڑ کر سوراخ بنا کے تاکہ وہ انگوٹھا اور وہ حصہ باہر نکلا رہے، وہ پہنا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو اٹیک تھے جب ہوں تو 1 مہینہ 2 مہینے کا حملہ لے کر آتے تھے، نہ ہوں تو 2 سال نہ بھی ہوئے، تو مگر مجھے یہ یاد ہے کہ یہ ہوتا تھا۔ اور بعد میں جب میں نے ہومیوپیتھی کی تو اس وقت مجھے سمجھ آئی بڑا لیٹ کہ معلوم ہوتا ہے وہاں مالشیوں نے اور دوسرے ڈاکٹروں نے وہاں چھیڑ چھاڑ کے اس کو کرونک کیا ہے، ورنہ میرے علم میں جو مریض آتے ہیں جو ابھی خراب نہ ہوئے ہوں، ان کو آپ وقت پر کولچیکم وغیرہ دیں تو کوئی مستقل رجحان وہاں نہیں پیدا ہوتا، کوئی انجری کا اسپاٹ بنتا ہی نہیں ہے جس پہ آ کے وہ بیٹھ سکیں، سمجھ گئے؟ اس لیے جب بھی سویلنگز یا ہوں تو مریضوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہرگز اس کو مینیپولیٹ نہ کرو، ہاتھ نہ لگاؤ، ٹکورے نہ کرو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اور ہومیوپیتھک دوا جب دیں گے تو رد عمل وہاں پہنچانے میں آسانی ہوگی، کوئی دوسری جوابی کارروائی نہیں ہو رہی، اس لیے ہومیوپیتھک دوا کا رد عمل بالکل صحیح اور نارمل طریقے کا ہوگا۔ تو گاؤٹ میں خاص طور پر اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا گاؤٹ اگر زبان کی طرف منتقل ہو تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ زبان کا دکھ جانا اور
گاؤٹھی احساس کے ساتھ، ورم کے ساتھ، بہت خطرناک علامتیں ہیں. اس کے بعد پھر السریشن بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ السریشن گاؤٹ میں پیدا ہو جاتی ہے نا ٹخنے اس معروف جگہ پہ، وہ السریشن اگر پیدا ہو تو پھر مستقل دعوت دیتی ہے وہ اپنی بیماری کو. پھر آئے دن بہانہ ملے تو السریٹڈ زبان جو گاؤٹ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اس کی کمزوری بن گئی ہے. جب بھی جسم میں یورک ایسڈ بڑھے گا تو زبان بھی حملے سے محفوظ نہیں ہوگی. اور بگ ٹو کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بڑا انگوٹھا ہی کہیں گے، پیر کا انگوٹھا. پاؤں کا انگوٹھا، بس. ہاں سیدھی بات ہے. تو پاؤں کے انگوٹھے کی خیر نہیں. پھر برائونیا کی وقت، ہاں بس آخری وقت میں جا رہا ہے، برائونیا شروع کرنے کا وقت نہیں، باقی پھر سے انشاءاللہ. کوئی بات تو نہیں پوچھنی 1 منٹ کے اندر آخری؟ نعمت تمہارے تجربے نہیں آئے بڑی دیر سے؟ جی تجربے ہمارے بند ہو گئے تمہارے؟ یہ حضور لائن میں پوچھتے ہیں؟ ایک لائن آپ کو دیکھیں. اچھا جی کیا ہے؟ وہ کل آپ پتے کی پتھری کے متعلق بتا رہے تھے نا ہاں ہاں کہ عتیقہ کا ذکر کر رہے تھے. ہاں ہاں تو آج کل ہی رات جو میں ڈاک کر رہی تھی اس میں سے مجھے خط ملا جس میں پتے کی پتھری کے متعلق انہوں نے لکھا تھا. ہاں بتائیں. کوئی ڈاکٹر ہے جسے نسخہ بھیجا تھا آپ کا، جی جی تو اس ڈاکٹر نے 10 دن استعمال کیا تو ان کی پتے کی پتھری وہ ہاں دکھائیں گئے. یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتانے والی ہیں، زبان کیوں بیٹھ جاتی ہیں؟ ہاں ہاں یہ مجھے یاد آ گیا ہے، جی خط ان کا آیا ہوا تھا ایک. ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں جن کی ہمشیرہ نے یہ نسخہ دیا تھا پتے کی پتھری والا میرا، اور وہ بڑی خطرناک چیز ہے عورتوں میں خصوصاً. اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو میں نے بتایا نا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ کہتی ہیں 10-15 دن کے اندر اندر پتھری گھل گھل کے صاف نکل گئی اور بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کہتی ہیں میں اپنے دوسرے مریضوں میں بھی اس کو استعمال کراؤں گی. اچھا جزاک اللہ، پھر خدا حافظ، السلام علیکم. اگلے ہفتے انشاءاللہ. ڈاکٹر بشارت صاحب کی دعا کے یہ بڑی محنت کر رہے ہیں بیچارے. جتنے میرے لیکچرز ہیں نا پرانے، ان سب کو پڑھ کر